احیاء علوم جلد 3 صفحہ نمبر 51۔ علوم کے تعلق سے دل کی مثال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاننا چاہیے کہ علم کا محل قلب ہے، یعنی وہ لطیفہ ہے جو تمام اعضاء کا نظام چلاتا ہے۔ تمام اعضاء اس لطیفے کے خدمت گزار اور فرمانبردار ہیں۔ حقائق معلومات کے تعلق سے قلب کی مثال ایسی ہے جیسے محسوس صورتوں کے تعلق سے آئینہ ہے۔ آئینے میں ہر محسوس چیز کی صورت کا عکس ابھر آتا ہے، اسی طرح ہر معلوم چیز کی حقیقت آئینہ دل میں نقش ہو جاتی ہے۔ جس طرح آئینہ الگ چیز ہے، محسوسات کی صورتیں الگ چیزیں ہیں، اور ان صورتوں کا آئینہ میں معکوس ہونا الگ امر ہے، اسی طرح دل کے سلسلے میں بھی یہ فرق موجود ہے۔ اور آئینہ کی طرح یہاں بھی 3 چیزیں ہیں: دل، حقائق اشیاء اور نفس۔ حقائق کا دل میں آنا علم قلب ہے۔ اس میں حقائق اشیاء کی صورتیں حلول کرتی ہیں، معلوم حقائق اشیاء ہیں، اور علم ان اشیاء کی صورتوں کا آئینہ قلب میں منعکس ہونے کا نام ہے۔ جس طرح تلوار پکڑنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے: قابض یعنی پکڑنے والا، قابض یعنی پکڑنے والے ہاتھ کی، قبوض یعنی پکڑی جانے والے تلوار کی، اور گرفت کی یعنی ہاتھ اور تلوار کے ملنے کی۔ اس طرح معلوم کا دل میں پہنچنا علم کہلاتا ہے۔ بعض اوقات حقائق بھی موجود ہوتے ہیں اور قلب کا بھی وجود ہوتا ہے، لیکن علم حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ علم حقیقت کے قلب تک پہنچنے کا نام ہے۔ جس طرح تلوار اور ہاتھ الگ الگ موجود ہوتے ہیں، لیکن قبض یعنی گرفت نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ گرفت میں ہاتھ کا تلوار تک پہنچنا ضروری ہے۔ البتہ گرفت اور علم میں اتنا فرق ہے کہ گرفت میں تلوار بعینی ہی ہاتھ میں آ جاتی ہے، جبکہ حقیقت بعینی ہی دل میں نہیں آتی۔ ایک شخص آگ کا علم رکھتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود آگ اس کے دل میں موجود ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ آگ کی وہ حقیقت دل میں موجود ہے جو اس کے ظاہری وجود کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ اسی لیے دل کو آئینے سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ کوئی چیز بعینی ہی اس میں نہیں سماتی، بلکہ اس کا عکس ابھرتا ہے جو اس کے حقیقی وجود کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ دل کو آئینے کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ ایک وجہ تو وہی ہے جو گزشتہ سطور میں بیان کی گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح بعض وجوہات سے آئینے میں شکل نہیں ابھرتی، اسی طرح بعض حالات میں آئینہ دل بھی حقائق اشیاء کے علم سے محروم رہتا ہے۔ آئینے میں کسی چیز کی شکل نہ ابھرنے کی 5 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ آئینہ ہی اچھا نہ ہو، مثلا یہ کہ وہ لوہے کا ہو، یا اس کے اندر جوہری نقص ہو، یا اس کی شکل صحیح نہ ہو۔ دوسری وجہ یہ کہ اس میں کسی چیز کی وجہ سے کدورت آ گئی ہو، یا زنگ لگ گیا ہو اور اس کی تاب ختم ہو گئی ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ چیز جس کا آئینے میں عکس پڑے آئینے کی حدود سے دور ہو، مثلا یہ کہ وہ آئینے کے پیچھے ہو۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ آئینے اور صورت کے درمیان کوئی حجاب آ جائے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ جس چیز کی صورت آئینے میں دیکھنی ہے اس کی جہت معلوم نہ ہو، کہ آئینے کو اس کی کس سمت میں رکھ دیا جائے تاکہ وہ صورت منعکس ہو جائے۔ یہی حال آئینہ قلب کا ہے۔ اس میں تمام امور حق منکشف ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سے قلوب میں یہ علوم آ نہیں پاتے۔ اس کے وہی 5 اسباب ہیں۔ ایک یہ کہ خود قلب ناقص ہو، جیسے بچے کا قلب اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس میں معلومات منکشف ہوں۔ دوسرے یہ کہ قلب معاصی کی کدورت اور شہوات کے خبث سے آلودہ ہو جائے اور صفائی جاتی رہے، چمک ختم ہو جائے، تاریک قلب میں حق بات ظاہر نہیں ہوتی،
حدیث شریف میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ فرمایا آگے حدیث شریف کا ایک آگے عربی عبارت لکھی ہوئی ہے جس کا ترجمہ ہے جو شخص گناہ کرتا ہے اس کی عقل جدا ہوتی ہے اور کبھی واپس نہیں آتی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں گناہوں کی وہ کدورت اور خباثت پیدا ہو جائے گی جو کبھی زائل نہ ہوگی اور جس کا کبھی تدارک نہ ہو سکے گا۔ یہ صحیح ہے کہ گناہ کے بعد نیکی کرنے سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، لیکن کیا دل اپنی اسی حالت پر واپس آ جاتا ہے جس پر وہ گناہ سے پہلے تھا؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ شخص نیکی ہی نیکی کرتا، گناہ کا ارتکاب نہ کرتا، کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرتا، تو اس کے دل کو نور زیادہ ہوتا۔ نور کا زیادہ ہونا چنانچہ زنگ آلود آئینہ صقل کیا جاتا ہے، لیکن کیا صقل کیا ہوا آئینہ صفائی اور چمک دمک میں اس آئینے کا مقابلہ کر سکتا ہے جس پر کبھی زنگ ہی نہ لگا ہو؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور شہوات کے تقاضوں سے انحراف دل میں جلا پیدا کرتا ہے اور اسے گناہوں کی کدورتوں سے پاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے قرب و ثواب کے راستے ضرور دکھلائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آگے عربی عبارت لکھی ہوئی ہے جس کا ترجمہ ہے جو شخص علم کے بموجب عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان چیزوں کا علم عطا فرماتے ہیں جو اسے معلوم نہ ہو۔ علوم کے قلب میں منکشف نہ ہونے کا تیسرا سبب یہ ہے کہ اس کا دل حقیقت مطلوبہ کی جہت سے منحرف ہو۔ مثلا ایک شخص نیک ہے اور حق تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہے، اس کا دل اپنی نیکی اور اطاعت کی بنا پر صاف بھی ہے، لیکن اس میں حق منکشف نہیں ہوتا کیونکہ وہ طالب حق نہیں ہے۔ وہ اپنی تمام تر اہمیت بدنی طاعات اسباب معیشت کے جمع و حصول میں صرف کرتا ہے، باری تعالیٰ کی ربوبیت اور مخفی الہی حقائق میں غور و فکر نہیں کرتا۔ ایسے شخص کے دل میں حق کا جلوہ ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ صرف وہی امور منکشف ہوتے ہیں جن میں وہ عام طور پر غور و فکر کرتا ہے۔ مثلا اگر وہ اعمال کی آفتوں اور نفس کے عیوب میں تعامل کرتا ہے تو اس پر یہی آفات اور عیوب منکشف ہوتے ہیں۔ معیشت کے مصالح میں غور کرتا ہے تو اس پر یہی مصالح ظاہر ہو جاتے ہیں۔ غور کیجئے، جب تنہا اعمال اور بدنی طاعات کی قید جلوہ حق کے ظہور سے مانع ہے تو نفس کی شہوات و لذات اور دنیاوی علائق و روابط کشف حقیقت کی راہ میں رکاوٹ کیوں نہ ہوں گے؟ چوتھا سبب حجاب ہے۔ یہ حجاب انکشاف حق کے لیے مانع بن جاتا ہے۔ مثلا بعض اوقات شہوات پر قابو رکھنے والا مطیع و عبادت گزار بندہ حقائق میں غور و فکر کرنے کے باوجود ادراک کے حقیقت سے محروم رہ جاتا ہے اور یہ محرومی کسی ایسے اعتقاد کے باعث ہوتی ہے جو آباء و اجداد کی تقلید کے طور پر بچپن سے ذہن میں راسخ رہا ہے۔ یہ اعتقاد ہر اس امر کے لیے مانع بن جاتا ہے جو اس کے خلاف ہو۔ یہ وہ حجاب ہے جس کے باعث بہت سے متکلمین اور مذہبی عصبیت رکھنے والے اہل علم، بلکہ بہت سے وہ صلحاء جن کی فکر کا محور زمین و آسمان کی ملکوت رہتے ہیں، امر حق کے ادراک سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ تقلیدی اعتقادات ان کے دل و دماغ میں اس طرح راسخ ہو جاتے ہیں کہ مخالف اعتقادات قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی، خواہ وہ مخالف اعتقادات حق ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح یہ تقلیدی اعتقادات ان کے حق میں ادراک حق سے مانع اور حجاب بن جاتے ہیں۔ پانچواں سبب یہ ہے کہ وہ جہت ہی معلوم نہ ہو جہاں مطلوب حاصل ہو سکتا ہے۔ طالب علم کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ مطلوب کی مناسب معلومات کے علم کے بغیر کسی مجہول کا علم حاصل کر سکے۔ پھر مناسب معلومات کا علم ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ انہیں اس خاص ترتیب پر رکھنا بھی ضروری ہے جو علماء کے یہاں معتبر سمجھی جاتی ہے۔ غیر فطری مطلوبہ علوم کا شکار اور دوسرے معلومات کے جال ہی کے ذریعے ممکن ہے۔
ہر علم کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے 2 علم ہوں اور ان میں مخصوص ترتیب اور تعلق قائم ہو، جس کے نتیجے میں تیسرا علم وجود میں آئے۔ جس طرح بچہ نر اور مادے کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دونوں علم ایک دوسرے کے مناسب ہوں، فطری طور پر ایک دوسرے سے قربت رکھتے ہوں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص گھوڑی اور اونٹ کے ملاپ سے گھوڑے کا بچہ حاصل کرنا چاہے تو اسے مایوس ہونا پڑے گا، اس لیے کہ گھوڑی اور اس کے لیے گھوڑے اور گھوڑی کے ملنا ضروری ہے۔ اونٹ پھر اونٹ ہے، انسان بھی یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہر علم کے 2 مخصوص اصول ہیں اور ان کے ازدواج یعنی ملاپ کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ اس طریقے پر عمل پیرا ہونے کے بعد ہی مطلوبہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان اصولوں سے اور ان کے طریقہ ازدواج سے ناواقفیت ہی علم کی راہ میں مانع بنتی ہے۔ چنانچہ آئینے کی مثال میں ہم نے بیان کیا کہ اگر اس چیز کی جہت کا علم نہ ہو جس کا عکس مطلوب ہے تو آئینے میں اس کی شکل نظر نہیں آئے گی اور مقصد پورا نہیں ہوگا۔ مثلاً ایک شخص آئینے میں اپنی گدی دیکھنا چاہتا ہے لیکن اس نے آئینہ چہرے کے سامنے رکھا ہے، ظاہر ہے اس طرح گدی نظر نہیں آ سکتی جو مطلوب ہے۔ غیر مطلوب یعنی چہرہ نظر آ سکتا ہے، اور اسی طرح آئینہ اگر گدی کے پیچھے کر لیتا تب بھی گدی نظر نہیں آتی بلکہ آئینہ ہی نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ گدی دیکھنے کے لیے ایک اور آئینے کی ضرورت ہے اور اس دوسرے آئینے کو نگاہوں کے سامنے اس طرح رکھنے کی ضرورت ہے کہ دوسرا آئینہ بھی اس میں نظر آئے۔ اس صورت میں یہ شخص اپنی گدی دیکھ سکتا ہے کیونکہ اس گدی کا عکس پہلے آئینے میں پڑے گا اور اس عکس کا عکس دوسرے آئینے میں نظر آئے گا۔ یہی مشکلات علوم میں پیش آتی ہیں، بلکہ بعض اوقات ان سے کہیں زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روئے زمین پر ایسے افراد کا وجود نہیں جو ان تمام مشکلات کا مقابلہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے حقائق اور بہت سی معلومات تشنہ ادراک رہ جاتی ہیں۔ یہ چند اسباب ہیں جو معرفت حقائق کی راہ میں قلوب کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں، ورنہ ہر دل فطری طور پر اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ حقائق کی معرفت حاصل کر سکے، کیونکہ یہ ایک امر ربانی ہے اور علم کے تمام جواہر سے ممتاز ہے۔ اس کے فضل و شرف کا اندازہ باری تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتا ہے۔ آگے آیت لکھی ہوئی ہے، إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے یہ امانت آسمان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی، سو انہوں نے اس کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اپنے ذمے لے لیا۔ اس آیت کریمہ میں انسان کی اس خصوصیت کی طرف اشارہ ہے جس کے باعث وہ آسمان، زمین، پہاڑ جیسی بلند وسیع مضبوط مخلوقات سے ممتاز ہوا اور باری تعالیٰ کی امانت کا بار سنبھالنے کا اہل قرار پایا۔ یہ توحید اور معرفت کی امانت تھی۔ ہر شخص فطری طور پر اس امانت کا بار سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن مذکورہ بالا اسباب کی بنا پر اس کی ہمتیں جواب دیتی ہیں اور وہ یہ بوجھ اٹھا نہیں پاتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد میں کہ اگر شیاطین بنی آدم کے دلوں کے ارد گرد نہ گھومتے تو وہ آسمانی ملکوت کا مشاہدہ کر لیا کرتے، ایسے ہی بعض اسباب کی طرف اشارہ کیا گیا جو قلب اور ملکوت کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے اللہ کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کہاں ہے، آسمان میں یا زمین میں؟ فرمایا، اللہ اپنے مؤمن بندوں کے دلوں میں ہے۔ حدیث میں ہے، آگے عربی عبارت ہے، ترجمہ: میری گنجائش نہ زمین میں نہ آسمان میں، میری گنجائش مومن کے نرم اور پرسکون دل میں ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، آگے عربی عبارت لکھی ہوئی ہے، ترجمہ:
عرض کیا گیا یا رسول اللہ بہترین آدمی کون ہے؟ فرمایا ہر وہ مومن جو مخموم القلب ہو۔ عرض کیا گیا مخموم القلب کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایسا متقی اور صاف ستھرا ہو کہ نہ اس میں کھوٹے پن کا میل ہو، نہ سرکشی ہو، نہ خیانت، فریب اور حسد ہو۔ اسی لیے ابن ماجہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے دل نے خدا کو جب بھی دیکھا تقوی کی وجہ سے حجاب اٹھ گیا، اور جس شخص کے دل اور باری تعالیٰ کے درمیان سے حجاب اٹھ جاتا ہے وہ ملک اور ملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس جنت کو دیکھتا ہے جس کے بعض حصے کا عرض زمین و آسمان کے عرض کے برابر ہو۔ جہاں تک دوسری جنت کا تعلق ہے وہ آسمان و زمین کی وسعت و محنت سمانے کے باوجود محدود اور لامتناہی ہے، لیکن قلب جس جنت کا مشاہدہ کرتا ہے وہ ملک اور ملکوت کی جنت ہوتی ہے جس کے طول و عرض کی کوئی انتہا نہیں۔ ہاں قلب میں ان کی جس قدر مقدار آتی ہے وہ البتہ متناہی اور محدود ہوتے ہیں، لیکن اگر انہیں علم الہی کے نقطہ نظر سے دیکھو تو وہ ایسا عالم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر عالم ملک اور عالم ملکوت کا بیک وقت نام لیا جائے تو اسے حضرت ربوبیت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ربوبیت تمام موجودات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ خدا کے علاوہ جو کچھ موجود ہے وہ اس کے افعال ہیں یا اس کا ملک ہے یا بندے ہیں۔ انسان کے قلب پر ان موجودات میں سے جو کچھ وارد ہوتا ہے بعض لوگوں کے نزدیک وہی موجودات بعینی ہی جنت ہیں، مگر اہل حق کے نزدیک یہ بعینی ہی جنت نہیں بلکہ جنت کے استحقاق کا سبب ہے، اور جنت میں اس کے ملک کی وسعت معلومات کی وسعت کے بقدر ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال میں اسے جس قدر معلوم ہوگا اسی قدر اس کی جنت بھی وسیع ہوگی۔ طاعات اور اعمال کا مقصد یہ ہے کہ دل کی سطح آئینے کی طرح صاف و شفاف ہو جائے اور اس میں کسی طرح کی آلودگی باقی نہ رہے، اور تزکیہ قلب کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ایمان کا نور اور معرفت کی چمک آ جائے۔ ان دونوں آیتوں میں یہی نور ایمان اور ضیاء معرفت مراد ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ ترجمہ: جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں۔ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ۔ جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے پروردگار کے عطا کیے ہوئے نور پر ہے۔ اس تجلی اور ایمان کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ عوام کے ایمان کا ہے، یہ خالص تقلیدی ایمان ہوتا ہے۔ دوسرا مرتبہ متکلمین کے ایمان کا ہے، اس میں تقلید کے ساتھ حجت اور دلیل بھی ہوتی ہے، یہ مرتبہ عوام کے ایمان سے قریب ہے۔ تیسرا مرتبہ عارفین کے ایمان کا ہے، یہ ایمان نور یقین سے دریافت ہوتا ہے۔ ان مراتب کی وضاحت کے لیے ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں، اور وہ مثال یہ ہے کہ گھر میں زید کے وجود کی تصدیق 3 طریقوں پر ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ تمہیں اس کے وجود کی خبر کسی ایسے شخص سے ملے جس کی صداقت آزمودہ ہو اور اس کی طرف کذب بیانی کی نسبت نہ ہوتی ہو اور نہ وہ اپنے کسی قول میں متہم قرار دیا جاتا ہو۔ متہم یعنی مشکوک۔ ایسے شخص کی خبر سن کر تم مطمئن ہو جاتے ہو اور یہ یقین کر لیتے ہو کہ زید واقعتاً گھر میں ہے۔ یہ مثال عوام کے ایمان کی ہے۔ یہ ایمان محض تقلید پر مبنی ہوتا ہے۔ عوام کا حال یہ ہے کہ جب بچہ سن شعور کو پہنچتا ہے تو باری تعالیٰ کے وجود، علم، قدرت وغیرہ صفات، انبیاء کی بعثت اور ان کے لائے ہوئے احکام کے متعلق جو کچھ وہ اپنے والدین اور اساتذہ سے سنتے ہیں اسے کسی تردد کے بغیر قبول کر لیتے ہیں، اور یہ اعتقادات ان کے ذہن میں کچھ اس طرح راسخ ہو جاتے ہیں کہ ان کے خلاف کا تصور بھی دل میں نہیں گزرتا، کیونکہ وہ اپنے والدین اور اساتذہ کی صداقت کے متعلق حسن ظن رکھتے ہیں، اس لیے انہیں ان کی خبروں پر یقین کرنے میں کوئی تأمل نہیں ہوتا۔
اس طرح کا ایمان اخروی نجات کا باعث ضرور ہے، لیکن ایسے مومنین اصحاب یمین کے ادنی درجے میں رہتے ہیں اور ان کا شمار مقربین میں نہیں ہوتا، کیونکہ تقرب کے لیے ضروری ہے کہ دل کشف و بصیرت اور یقین کے نور سے روشن ہو، اور یہ بات تقلیدی ایمان میں نہیں پائی جاتی علاوہ ازیں ان اعتقادات میں غلطی کا امکان بھی ہے جو محض سن کر ذہن نشین کر لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہود و نصارہ نے اپنے والدین سے وہ عقائد وراثت میں حاصل کیے جن کے باطل ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ وہ عقائد اصلاً غلط تھے۔ مسلمانوں کے اعتقادات حق ہیں اس لیے نہیں کہ وہ ان کی حقانیت پر مطلع ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کے دلوں میں حق بات ہی ڈالی گئی ہے۔ دوسرا طریقہ گھر میں زید کی موجودگی کا علم حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اس کی آواز خود اپنے کانوں سے سنے۔ زید گھر کے اندر ہو اور خود باہر دیوار کی آڑ میں ہو۔ دوسرے کے بتلانے سے زید کے وجود کی جس قدر تصدیق ہوتی، آواز سننے سے وہ کچھ زیادہ ہوگی، اس لیے کہ آواز شکل و صورت پر دلالت کرتی ہے اور دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ آواز فلاں شخص کی ہے۔ یہ ایمان اگرچہ حجت اور دلیل سے مخلوط ہے، لیکن اس میں بھی خطا کا امکان موجود ہے، اس لیے کہ آوازیں بعض اوقات ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایک آدمی بتکلف دوسرے کی آواز کی نقل کر لیتا ہے اور سننے والا دونوں کی آوازوں میں کوئی فرق نہیں کر پاتا اور خالی الذہن ہونے کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ زید کی موجودگی کا علم حاصل کرنے کا یہ ہے کہ آدمی خود گھر کے اندر جا کر زید کو دیکھ لے۔ یہ حقیقی معرفت اور یقینی مشاہدہ ہے۔ یہ معرفت مقربین و صدیقین کے معرفت سے مشابہت رکھتی ہے، کیونکہ وہ مشاہدے کے بعد ایمان لاتے ہیں۔ اس طرح ان کے ایمان میں عوام کا اور متکلمین کا ایمان تو ہوتا ہی ہے، مشاہدے کی زیادتی سے یہ ایمان اتنا حقیقی ہو جاتا ہے کہ اس میں کسی غلطی کا احتمال باقی نہیں رہتا۔ تاہم تمام مقربین اور صدیقین کی معرفت یکساں نہیں ہوتی، بلکہ ان میں درجات کا تفاوت ہوتا ہے۔ اس تفاوت کی وضاحت کے لیے پھر زید ہی کی مثال لیجیے۔ ایک شخص زید کو گھر کے صحن میں قریب جا کر اچھی طرح روشنی میں دیکھتا ہے، دوسرا شخص کمرے کے اندر دیکھتا ہے یا دور سے اور شام کے وقت دیکھتا ہے جبکہ روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے شخص کا مشاہدہ زیادہ کامل ہے، اگرچہ دوسرے کا ادراک بھی صحیح ہے، لیکن وہ زید کی شکل و صورت کے مخفی علائم و دقائق کا مشاہدہ نہیں کرتا۔ یہ تفاوت امور الہی اور علوم کے مقدار کے ادراک میں بھی ہے۔ چنانچہ ایک شخص گھر میں زید عمر بکر کو دیکھتا ہے اور دوسرا شخص محض زید کو دیکھتا ہے۔ پہلے شخص کی معلومات دوسرے کے مقابلے میں یقیناً زیادہ ہیں۔